بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح فجر کے بعد سورۃ الفلق ایسے پڑھ لیں، بس پھر شام ہونے کا انتظار کرو۔ بڑی سے بڑی ہر حاجت شام تک پوری ہو جائے گی، آزما کے دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کریں گے، اور یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ اسے کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ الفلق کا وظیفہ ہے جو کہ ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ ایسی کوئی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جس پر سورۃ الفلق نہ آئی ہو۔ ماشاء اللہ سے سبھی مسلمان بہن بھائیوں کو یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ فرض نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد امام مسجد سب سے زیادہ یہی سورہ مبارکہ تلاوت فرماتے ہیں۔ ناظرین، سورۃ الفلق کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سورۃ الفلق ہمارے بتائے گئے اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ بس شام ہونے کا انتظار کریں گے۔ جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی مراد ہوگی، اللہ رب العزت آپ کی اس مراد کو پورا فرما دے گا۔ اگر پوری نہیں ہوئی تو کم از کم اس کے لیے اسباب آنا شروع لازمی ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ لازمی کیجیے گا، آپ بھی کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، سورۃ الفلق کا ترجمہ اور فضیلت بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جسے اس نے پیدا کیا ہے، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ بیماری و وبا، جادو اور اندیکھی بلاؤں سے بچاؤ کی دعا ہے یہ۔ حضرت جابر وغیرہ فرماتے ہیں، فلق کہتے ہیں صبح کو، خود قرآن میں اور جگہ ہے فالق الاصباحی۔ ابن عباس سے مروی ہے فلق سے مراد مخلوق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان کاموں کی شر سے جو میں نے کیے، اور ان کاموں کی شر سے جو میں نے نہیں کیے، یعنی اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے برے نتیجے سے پناہ مانگتا ہوں، اور اگر کوئی کام جو کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا تو اس کے نقصان سے بھی پناہ مانگتا ہوں، یا اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو کام نہ کرنا چاہیے وہ میں کبھی کر گزاروں۔ ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیری جو نعمت مجھے حاصل ہے وہ چھن جائے، اور تجھ سے جو عافیت مجھے نصیب ہے وہ نصیب نہ رہے، اور تیرا غضب یکا یک ٹوٹ پڑے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری ہر طرح کی ناراضی سے۔ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں سورۃ الفلق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایسی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جسے آپ سنیں گے تو آپ کو سورۃ الفلق کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوگا، اور آپ اس کے وظائف ضرور کریں گے۔ سورہ فلق رزق میں اضافے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ بے روزگار ہیں یا جن کے گھر میں بے برکتی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت آ جائے، یا پھر کسی کے اوپر بے حساب قرضہ ہے، جادو جنات ہیں، تو وہ روزانہ کی بنیاد پر سورۃ الفلق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ وقت نکال کر سورۃ الفلق کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ
کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو قرض سے نجات مل جائے گی، اور کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو رزق میں اضافہ ہونے لگے گا اور اس سے مالی مشکلیں بھی حل ہونے لگیں گی۔ اب ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کرو گے، کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ الفلق کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو یقین کرے شام ہونے تک اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو کم از کم اس کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے، جیسے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، تو اب ظاہر سی بات ہے ایسی چیز ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ابھی آپ نے دعا کی تو شام کو آپ کی شادی ہو گئی، تو ایسی چیز ہونے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے، تو اس کے لیے شام تک آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ یا پھر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو امتحانوں میں کامیابی مل جائے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے امتحانوں کا رزلٹ کچھ دن بعد آنے والا ہے، اب آپ یہ وظیفہ صبح کو کر رہے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا ہے شام تک آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن شام تک آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کو امتحانوں میں کامیابی ملی ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ اپنی زندگی میں لازمی آزما کے دیکھیے گا۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو یقین جانیں جب آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں گے کہ یہ اتنی بڑی برکت والا عمل ہے۔ ناظرین، کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور اپنی انگلیوں کی پوٹوں پر، یعنی جو اپنی انگلیوں کی لکیریں بنی ہوئی ہیں، تو ان انگلیوں کی پوٹوں پر آپ نے ایک ایک کر کے سورۃ الفلق پڑھنی ہے، اور ٹوٹل 15 بار ایک ہاتھ میں ٹوٹل 15 بار آپ نے سورۃ الفلق پڑھنی ہوگی۔ ایک انگلی پر 3 بار پڑھیں تو ٹوٹل 5 انگلیوں پر 15 بار کی تعداد ہوگی، تو 15 بار آپ نے سورۃ الفلق پڑھنی ہے، لیکن اس کے شروع میں 3 بار درود شریف اور آخر میں 3 بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور درود شریف آپ نے نماز والا پڑھنا ہوگا۔ تو بڑا آسان سا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 15 بار آپ نے سورۃ الفلق پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، اگر تو وہ جائز ہے، جائز سے مراد بہت سے لوگ ایسی خواہش رکھتے ہیں جو کہ حرام ہوتی ہے اور ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، جیسا کسی کے بیچ میں نفرت پیدا کرنا، کسی کے میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی کے لیے بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں، یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے لوگ وظائف کرتے ہیں، تو یقین کریں ایسے وظائف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ان کو نقصان ہوگا بلکہ الٹا اس کا آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے، تو اس میں آپ کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو اس لیے صرف جائز چیزوں کے لیے یہ وظیفہ کیا جائے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ریئل وظیفے کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی وظائف سے متعلق ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ والسلام۔